عام بچہ سمجھے، وہ سب بچے عام نہیں ہوتے، کوئی اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ بچہ کہتا ہے اے خاتون تیری حاجت تو بتا، میں دعا کروں گا، اللہ نے چاہا تو تیری حاجت پوری ہوگی۔ خاتون دل میں سوچتے بتانے میں کیا حرج ہے، اتنے بڑے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ تقدیر میں نہیں ہے، یہ تو سادہ کورٹ ہے، اب یہاں سے کیا فیصلہ ہونا ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا دیکھ، مجھے پوتے کی خواہش ہے لیکن میری تقدیر میں پوتا نہیں ہے۔ وہ بچہ اس بڑھیا کی آنکھوں کو آنسو کو دیکھ کر کہتا ہے اے خاتون تو گھر چلی جا، دیکھ میں دعا کروں گا تیرے لیے، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے پوتا عطا فرمائے گا۔ اب وہ بڑھیا گھر چلی گئی، وہ یوں سمجھی کہ بچے نے میرا دل بہلانے کے لیے بات کہی ہوگی۔ اب بڑھیا گھر چلی گئی، یہ بچہ دوڑا دوڑا مسجد میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ مسجد میں۔ وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور ایسا ہاتھ اٹھا کر کے اتنی عجیزی سے، اتنا گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ بچہ دعا کر رہا ہے اے پروردگار عالم تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، اے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے تیرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے رسول کے آل پاک کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ ایک بڑھیا خاتون ہے، وہ مایوس ہو کر چلی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اسے نا امید نہ فرما۔ اے اللہ اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس بڑھیا کو پوتے کا سکھ عطا فرما، اسے پوتا عطا فرما۔ یہ بچے نے دعا کی، 1 مرتبہ نہیں، بچے نے 11 مرتبہ یہ دعا۔ اب جیسے ہی 11 مرتبہ دعا کی، اب اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے نا، وہ کب بھی فیصلہ بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور دعا تو ایسی چیز ہے، الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعاؤں سے بڑی بڑی تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، دعاؤں سے بڑے بڑے بلاؤں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بلاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بندے کی عمر درازی بھی عطا فرماتا ہے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نہ بننے والے کام کو ایسی صورت عطا فرماتا ہے کہ وہ کام بن جاتا ہے۔ دعا بہت اچھی نعمت ہے۔ اب یہ بچے نے کتنی مرتبہ دعا کی؟ اس کے لیے 11 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا رحم آیا کہ وہ عورت روتی ہوئی چلے جا رہی ہے، اس کا بیٹا آتا ہے اے اماں جان کہاں کیوں رو رہی ہو؟ تو کیا کہو بیٹا، بہت بڑے غوث کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں، میرے تقدیر میں پوتے کا سکون نہیں، اے بیٹا میں اس لیے مایوس ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ بیٹا کہتا ہے امی جان آنسو پوچھ لو کہ ابھی ابھی میری بیوی نے کہا ہے کہ وہ امید سے ہے، وہ امید سے ہے۔ اب وہ خاتون اتنی خوش ہوئی کہ اتنے بڑے غوث کے دربار سے یہ پیغام ملا کہ تیری تقدیر میں پوتا نہیں ہے اور میری بہو امید سے ہے، تو اس خاتون کو یقین ہوا کہ وہ بچہ جو ہے، جو کہہ رہا تھا میں دعا کروں گا، شاید یہ اسی کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب بڑھیا خوش ہوئی، بڑھیا دوڑی دوڑی وہ بچے کے پاس پہنچتی ہے، لیکن پتا چلتا ہے کہ بچہ وہاں ہے ہی نہیں، بچہ وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ بچہ کبھی تو نظر آتا ہے، وہ بڑھیا کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی دعا کے اوپر میں اس نے 11 مرتبہ گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں اسے 11 پوتے عطا فرمائے۔ تیرے کرم کی ہے کوئی حد، نہ تو رحمتوں کی شمار ہے، جسے چاہے تو اسے بخش دے، یہ تجھی پہ دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندوں کی دعاؤں میں اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اس سے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ وہ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ وہ بچے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ بڑھیا کئی سال تک اس بچے کو کھوجتا رہی لیکن وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ جب اس کے پوتے تھوڑے بڑے بڑے ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، تو اس کا بیٹا اچانک ایک دن گھر پر آتا ہے، اماں جان جانتی ہو آج بغداد کے اندر بہت بڑے اللہ والے تشریف لائے ہیں،
اور وہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماؤں نے ان کا امتحان لیا لیکن وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، مستجاب دعوت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ان کے چہرے کی کشش ایسی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے۔ ایسے بزرگ آئے ہیں اور وہ بزرگ سے بہت لوگ مرید ہوئے ہیں۔ اے اماں، میں بھی ان سے مرید ہو کر آیا ہوں۔ جب اس خاتون نے اس بزرگ کے بارے میں سنی تو کہتے چلو